اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ غزہ پر یہودیوں کی طرف سے طنز یا مذاق اڑانا ایک حساس موضوع ہے جو فلسطینی عوام کے مصائب اور مسائل کو نظر انداز کرنے یا کم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ رویہ نہ صرف سیاسی و سماجی تعلقات کو متاثر کرتا ہے بلکہ انسانی ہمدردی کے اصولوں کے بھی منافی ہے۔ اس طرح کے طنز اور مذاق کو سنجیدگی سے لینا اور دونوں قوموں کے درمیان بہتر تعلقات کے فروغ کے لیے کوششیں کرنا ضروری ہے۔ غزہ پر یہودیوں کے طنز پر امریکہ کی اسرائیل کے ساتھ حمایت اور فلسطینی عوام کے خلاف جانبدارانہ رویہ بھی شامل ہوتا ہے۔ اس تناظر میں غزہ کے عوام کی مشکلات کو معمولی قرار دیا جاتا ہے۔ ناظرین، بعض یہودی انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے غزہ کے حالات پر دیے گئے بیانات یا رپورٹس پر طنز کرتے ہیں، ان کی سنجیدگی کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آج ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ لاس اینجلس پر آگ لگنے پر اس اداکار کا گھر بھی جل کر راکھ ہو چکا ہے، جو مسلمانوں اور غزہ میں رہنے والے مسلمانوں کی تباہی پر خوش ہوتا تھا، جس کی تفصیل آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا، اس لیے آپ کو یہ ویڈیو مکمل سننی ہوگی۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس کے کئی حصوں میں جنگلات میں لگنے والی آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ ناظرین، تیز ہوائیں آگ پر قابو پانے میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 10,000 فائر فائٹرز 1,000 فائر انجن کے ساتھ کارروائیوں میں مصروف ہیں، لیکن آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی شہر لاس اینجلس میں لگنے والی خوفناک آگ 3 روز بعد بھی نہ بجھائی جا سکی۔ اموات کی تعداد 10 تک جا پہنچی۔ درجنوں افراد زخمی ہیں۔ اس وقت 29,000 ایکڑ سے زائد رقبہ آگ سے متاثر ہے۔ ناظرین، 10,000 سے زائد عمارتیں جل کر تباہ ہو گئی ہیں۔ 1,80,000 افراد نقل مکانی پر مجبور ہو گئے۔ لاکھ افراد کو گھر چھوڑنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایات کی گئی ہیں، جبکہ آگ لگنے سے $150 ارب کے نقصان کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ابتدائی تخمینوں میں 60,000 بلڈنگوں کو خطرناک قرار دیا گیا ہے۔ موسمی حالات اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کے سبب خیال کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہوا ان شعلوں کی شدت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ پولیس نے آتش زنی کے شبے میں ایک شخص کو گرفتار کیا ہے، جبکہ خالی کرائی گئی املاک لوٹنے کے الزام میں بھی 20 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ آگ سے متاثرہ علاقے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ان علاقوں میں ایٹم بم گرایا گیا ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں لگی بے قابو آگ کئی ہزار ایکڑ رقبے تک پھیل چکی ہے، جس کے باعث ہالی ووڈ کے نامور اداکاروں کے گھر بھی آگ کی زد میں آئے ہیں، جن میں غزہ جنگ کی حمایت کرنے والے اداکار جیمز ووڈز بھی شامل ہیں۔ یہ وہ اداکار ہیں جو 2 بار آسکر نامزدگی اور 3 بار ایمی ایوارڈ جیتنے والے امریکی اداکار جیمز ووڈ غزہ مخالف اپنی پوسٹرز کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ انہوں نے اپنی پوسٹوں میں جنگ بندی کی مخالفت کرتے ہوئے کہا تھا کہ سمجھوتا ہونا چاہیے، نہ ہی معافی دینی چاہیے، جبکہ اس پوسٹ کے ساتھ انہوں نے سب کو مار دو کا #، بھی استعمال کیا تھا۔ شریعت اور مذہبی اصول، اسلامی شریعت اور فقہی مسائل پر یہودیوں کی طرف سے تنقیدی مضامین، جن میں طنز کا عنصر شامل ہوتا ہے، جیسے کہ خواتین کے حقوق، ارتداد کے مسائل یا جہاد کے تصورات پر بحث۔ ناظرین، اسرائیل فلسطین تنازع کے پس منظر میں بعض یہودی مصنفین مسلمانوں کی سیاسی کمزوریوں اور آپسی اختلافات کو طنز و مزاح کا نشانہ بناتے ہیں۔ عرب دنیا کی سیاست میں عرب حکمرانوں کی پالیسیوں اور مسلمانوں کی سیاسی تقسیم پر تنقیدی مضامین جو طنز سے بھرپور ہوتے ہیں۔ میرے پیارے عزیز دوستو، یہ بات بالکل درست ہے کہ کسی بھی قوم یا مذہب کا مذاق اڑانا نامناسب اور غیر اخلاقی ہے۔ یہودیوں کو بھی مسلمانوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اور یہ اصول تمام مذاہب اور اقوام پر یکساں طور پر لاگو ہوتا ہے۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔